سامعین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں پنجاب کے کسان بھائیوں کے لیے اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں پنجاب میں کاشت ہونے والی فصلوں کی تفصیل بتائی جائے گی۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ پنجاب میں اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں کاشت ہونے والی فصلوں میں پہلے نمبر پر آتی ہے گندم۔ اس کی کاشت کا وقت نومبر ہے اور اس کا طریقہ کاشت گندم کو زمین ہموار کر کے بیج کو 15 سے 20 سینٹی میٹر کے فاصلے پر قطاروں میں بویا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار 35 سے 40 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے۔ اس کا دورانیہ 5 سے 6 ماہ اور کٹائی اپریل اور مئی کے مہینوں میں کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے سرسوں۔ اس کی کاشت کا وقت اکتوبر سے نومبر تک ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کاشت بیج کو قطاروں میں 45 میٹر کے فاصلے پر بویا جاتا ہے اور مناسب آب پاشی کی جاتی ہے۔ اس کی پیداوار 10 سے 15 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے اور اس کا دورانیہ 4 سے 5 ماہ ہوتا ہے۔ اس کی کٹائی مارچ میں کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے مٹر کی کاشت۔ اس کی کاشت کا وقت اکتوبر سے نومبر تک ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کاشت بیج کو 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پر قطاروں میں بویا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار مختلف علاقوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کا دورانیہ 3 سے 4 ماہ ہوتا ہے اور اس کی کٹائی فروری اور مارچ میں کی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر آتی ہے چنے کی فصل۔ اس کی کاشت کا وقت نومبر ہے اور اس کا طریقہ کاشت بیج کو قطاروں میں 45 سینٹی میٹر کے فاصلے پر بویا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار 15 سے 20 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے اور اس کا دورانیہ 5 سے 6 ماہ تک ہوتا ہے۔ مارچ اور اپریل میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ پانچویں نمبر پر آتے ہیں جو۔ اس کی کاشت کا وقت نومبر ہے اور اس کا طریقہ کاشت 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پر قطاروں میں بیج کو بویا جاتا ہے اور اس کی پیداوار 25 سے 30 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے۔ اس کا دورانیہ 5 ماہ ہوتا ہے اور اس کی کٹائی اپریل میں کی جاتی ہے۔ چھٹے نمبر پر آتے ہیں لہسن۔ اس کی کاشت کا وقت اکتوبر تا نومبر تک ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کاشت لہسن کی پوتیوں کو 15 سے 20 سینٹی میٹر کے فاصلے پر قطاروں میں بو دیا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار 80 سے 100 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے اور اس کا دورانیہ 6 ماہ ہوتا ہے۔ اس کی کٹائی اپریل اور مئی میں کی جاتی ہے۔ ساتویں نمبر پر آنے والی فصل ہے پیاز اور اس کی کاشت کا وقت اکتوبر تا نومبر تک ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کاشت 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پر بیج کو قطاروں میں بو دیا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار 80 سے 100 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے۔ اس کا دورانیہ 5 ماہ ہوتا ہے اور اس کی کٹائی مارچ میں کی جاتی ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے گاجر۔ اس کی کاشت کا وقت اکتوبر تا نومبر تک ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کاشت بیج کو 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پر قطاروں میں بویا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہموار زمین میں بھی بویا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار 20 سے 25 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے اور اس کا دورانیہ 4 ماہ ہوتا ہے۔ فروری اور مارچ میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ 9ویں نمبر پر آنے والی فصل مولی ہے اور اس کی کاشت کا وقت اکتوبر تا نومبر تک ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کاشت بیج کو 20 سے 25 سینٹی میٹر کے فاصلے پر بویا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار 30 سے 35 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے۔ اس کا دورانیہ 2 سے 3 ماہ تک ہوتا ہے۔ جنوری اور فروری میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ 10ویں نمبر پر آنے والی فصل ہے پالک اور اس کی کاشت کا وقت نومبر ہے، جبکہ اکتوبر میں بھی اس کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ کاشت بیج کو 20 سینٹی میٹر کے فاصلے پر قطاروں میں بویا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار 20 سے 25 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے۔ اس کا دورانیہ 2 سے 3 ماہ ہوتا ہے اور جنوری میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ 11 نمبر پر آتی ہے شلجم۔ کاشت کا وقت نومبر ہے، جبکہ اس کا طریقہ کاشت
25 سے 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پر قطاروں میں بیج بویا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار 15 سے 20 من فی ایکڑ ہو سکتی ہے۔ اس کا دورانیہ 3 ماہ اور جنوری اور فروری میں اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے کنولا کی فصل اور اس کی کاشت کا وقت اکتوبر تا نومبر ہے۔ اس کا طریقہ کاشت بیج کو 45 میٹر کے فاصلے پر قطاروں میں بویا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار 15 سے 20 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے اور اس کا دورانیہ 5 ماہ ہوتا ہے۔ مارچ اور اپریل میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ 13ویں نمبر پر آنے والی فصل ہے سورج مکھی۔ اس کی کاشت کا وقت نومبر ہے اور اس کا طریقہ کاشت 60 سینٹی میٹر کے فاصلے پر قطاروں میں بیج بویا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار 30 سے 35 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے۔ اس کا دورانیہ 4 ماہ ہوتا ہے۔ مارچ اور اپریل میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ 14 نمبر پر آنے والی فصل ہے میتھی اور اس کی کاشت کا وقت نومبر ہے۔ طریقہ کاشت بیج کو 30 سے 35 سینٹی میٹر کے فاصلے پر قطاروں میں بویا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار 10 سے 12 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے۔ اس کا دورانیہ 3 سے 4 ماہ ہوتا ہے۔ فروری اور مارچ میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ 15ویں نمبر پر آنے والی فصل ہے آلو اور اس کی کاشت کا وقت اکتوبر تا نومبر ہے۔ اس کا طریقہ کاشت 30 سے 40 سینٹی میٹر کے فاصلے پر بیج بویا جاتا ہے اور ہر 10 دن بعد پانی دیا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار 80 سے 100 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے۔ اس کا دورانیہ 3 سے 4 ماہ ہوتا ہے۔ فروری اور مارچ میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ 16 نمبر پر ہے شلگم۔ اس کی کاشت کا وقت نومبر ہے۔ اس کا طریقہ کاشت بیج کو 25 سے 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پر بویا جاتا ہے اور اس کی پیداوار 15 سے 20 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے۔ اس کا دورانیہ 3 ماہ جنوری اور فروری میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ 17 نمبر پر آنے والی فصل ہے لوبیا اور اس کی کاشت کا وقت نومبر ہے۔ اس کا طریقہ کاشت 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پر بیج کو بویا جاتا ہے اور اس کی پیداوار 15 سے 20 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے۔ اس کا دورانیہ 4 سے 5 ماہ ہوتا ہے۔ مارچ میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ 18 نمبر پر آنے والی فصل ہے چکندر۔ اس کی کاشت کا وقت اکتوبر تا نومبر ہے اور طریقہ کاشت بیج کو قطاروں میں بویا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار 25 سے 30 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے اور اس کا دورانیہ 5 ماہ ہوتا ہے۔ اپریل اور مئی میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ 19 نمبر پر آنے والی فصل ہے دال مسور اور اس کی کاشت کا وقت نومبر ہے۔ اس کا طریقہ کاشت 30 سے 40 سینٹی میٹر کے فاصلے پر بیج قطاروں میں بویا جاتا ہے اور اس کی پیداوار 20 سے 25 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے۔ اس کا دورانیہ 4 سے 5 ماہ ہوتا ہے۔ مارچ اور اپریل میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ 20 نمبر پر آنے والی فصل ہے سویا بین اور اس کی کاشت کا وقت فروری کے آخر سے مارچ تک ہوتا ہے۔ طریقہ کاشت بیج کو قطاروں میں 45 سینٹی میٹر کے فاصلے پر بویا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار 15 سے 20 من فی ایکڑ ہے اور اس کا دورانیہ 4 سے 5 ماہ ہوتا ہے۔ اس کی کٹائی جون جولائی میں کی جاتی ہے۔ سامعین، اس ویڈیو کا مقصد کسانوں کی رہنمائی ہے۔ یہ ویڈیو پنجاب کے موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے۔ اس میں کسی قسم کی غلطی کی صورت میں آپ اپنے بہتر علم کو استعمال کرتے ہوئے اس کو درست کر سکتے ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔